بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آج ہم احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین خواجہ احمد یسوی علوی حنفی سیرام شہر میں 1093 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ یہ دونوں شہر اب قازقستان کا حصہ ہیں۔ آپ ایک ترک الاصل صاحب دیوان صوفی شاعر، مبلغ اسلام اور سلسلہ یسویہ کے بانی تھے۔ آپ ترکوں کی موثر شخصیت تھے۔ آپ ترکستان کے علاقے میں پہلی روحانی شخصیت ہیں جنہوں نے یسوی صوفی سلسلے کی بنیاد رکھی۔ احمد یسوی نے پہلے ترک صوفی سلسلے یساویہ کی بنیاد رکھی جو بہت جلد ترک زبان بولنے والے علاقوں میں پھیل گیا۔ آپ اپنے پیر و مرشد یوسف ہمدانی کے حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین آپ کی ولادت 5ویں ہجری صدی کے آخر میں تقریباً 1093 عیسوی کو سیرام جنوبی قازقستان میں ہوئی۔ یسوی کے والد کا نام ابراہیم تھا۔ 7 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے اور یسوی کی پرورش ان کے روحانی والد ارسلان بابا نے کی۔ 7 سال کی عمر میں ہی آپ نے ارسلان بابا کی نگرانی میں بہت ساری روحانی منزلیں طے کر لیں۔ نوجوانی میں ہی آپ روحانیت کی اعلیٰ منزل پر پہنچ گئے اور آہستہ آہستہ آپ کا ذکر ہونے لگ گیا۔ یسوی کے والد شیخ ابراہیم اس علاقے میں پہلے ہی اپنے روحانی مرتبے کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور ان سے کئی کرامات منسوب تھیں۔ احمد یسوی بعد میں بخارا چلے گئے اور یوسف ہمدانی سے روحانی علوم سیکھے۔ یوسف ہمدانی کے انتقال کے بعد پہلے عبداللہ بارقی اور پھر حسن اندکی ہمدانی کی خانقاہ کے سربراہ بنے۔ 1160 عیسوی میں حسن اندکی کے انتقال کے بعد احمد یسوی سلسلہ نقشبندیہ کے مرشد اعلیٰ بنے۔ آپ نے پھر اپنی جگہ عبدالخالق غجدوانی کو اپنے پیر و مرشد یوسف ہمدانی کی ہدایت کے تحت دے دی اور خود ترکستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ترکستان شہر چلے گئے۔ ناظرین آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے۔ خاندان شیخ ابراہیم کی روایت کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب امام محمد حنفیہ بن علی ابن ابی طالب سے جا ملتا ہے۔ شیخ ابراہیم بن شیخ الیاس بن شیخ محمود بن شیخ محمود بن شیخ محمد بن شیخ افتخار بن شیخ عمر بن شیخ عثمان بن شیخ حسین بن شیخ حسن بن شیخ اسماعیل بن شیخ موسیٰ بن شیخ مؤمن بن شیخ ہارون بن شیخ الشیوخ بحر العرفان جبل الاطمینان قطب ترکستان خواجہ اسحاق باب بن عبد الرحمن بن عبد القہار بن عبد الفتاح بن امام حنفی بن علی بن ابی طالب۔ ناظرین خواجہ احمد یسوی نے وسطی ایشیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے گراں قدر کوششیں کیں اور علاقے میں ان کے بہت سارے شاگرد ہوئے۔ یسوی کی شاعری میں وسطی ایشیا کے ترک ساحت میں مذہبی فوک شاعری کی ایک نئی صنف ایجاد کی اور بعد میں کئی ولیوں نے مذہبی فوک شاعری سے اثر پایا۔ یسوی نے سباسب قازقستان کے لوگوں کے لیے یسی شہر کو تعلیم کے بڑے مرکز میں بدل دیا اور پھر آپ نے 63 سال کی عمر میں غور و فکر اور مراقبہ کے لیے عمر وقف کر دی۔ آپ نے ایک زیر زمین ایک کمرہ نما تہ خانہ بنوایا جہاں آپ نے باقی عمر گزاری۔ ترک مفکر حسن بصری لکھتے ہیں کہ یہ سلجوقی بادشاہ تھے جو عظیم صوفی شاعر رومی کو کونیا لے آئے اور سلجوقوں کی سرزمین میں ہی احمد یسوی ایک دوسرے عظیم صوفی رہے اور تعلیم دی۔ ان دونوں عالموں کا اثر آج تک جاری ہے۔ یسوی کو ایڈورڈ کیمپ بیل نے بھی خواجگان کے رکن کے طور پر یسوی کو لکھا ہے۔ ناظرین خواجہ احمد یسوی کا مقبرہ بعد میں تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور نے
ترکستان میں بنوایا۔ یسوی طریقت کا سلسلہ جو آپ نے قائم کیا تھا اس کا اثر بعد میں کئی صدیوں تک رہا۔ 19ویں صدی میں امارت بخارا میں سید عطا شیخ کے دربار میں یسوی نمایاں پوزیشن پر تھے۔ دوسرے صوفی سلسلوں کے مقابلے میں یسویہ سلسلہ میں شامانی عنصروں کا بہت اثر ہے۔ پہلی قازق ترک یونیورسٹی احمد یسوی یونیورسٹی کا نام آپ کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ نقشبندی ادریس شاہ نے احمد یسوی کا سلسلہ نسب کتاب الکتاب میں لکھا ہے۔ یسوی کشمیر میں بھی تھے۔ یسوی کا مقبرہ تیمور نے تجدید کروایا۔ دیوان حکمت احمد یسوی کی ترک زبان میں لکھی کتاب ہے۔ 1895 عیسوی سے 1905 میں یسوی کی نظمیں دیوان حکمت کازان تارستان روسی سلطنت سے شائع ہوئیں۔ آپ کی وفات 27 شوال 562 ہجری بمطابق 1166 عیسوی کو وصال فرمایا۔ مزار یسا نزد ترکستان جنوبی قازقستان میں ہے۔